آج کے حالات میں شیطان کے اس مکر کا، اس چال کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج شیطان گناہ کو، نافرمانی کو کیسے مزین اور خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر سال مسلمان اربوں خربوں روپیہ حج پہ خرچ کر دیتے ہیں، 30-35 لاکھ کا مجمع وہاں پہ جاتا ہے، 20 دن 40 دن قیام کرتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ روپیہ انسانیت کی فلاح و بہبود پہ لگایا جائے، اس رقم کے ذریعے غریبوں کا علاج معالجہ کیا جائے، یتیموں کی کفالت کی جائے، بیواؤں کی مدد کی جائے، انسانیت کے دکھ اور درد کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، ہسپتال بنائے جائیں، بڑے بڑے رفاہی ادارے بنائے جائیں، انسانیت کا کتنا فائدہ ہو، اتنا خرچ کر کے 40 دن 35 دن گزار کے آ جانا، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے کام کرنے والا، یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے برے اعمال کو مزین خوشنما بنا کے پیش کرنا۔ کہلاتے مسلمان ہی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو اربوں خربوں روپیہ جانور ذبح کرنے پہ لگاتے ہو، قربانی کرتے ہو، 2-4 دن 10-20 دن خوب گوشت کھا لیتے ہو، اس سے کیا انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جو اتنا روپیہ پیسہ قربانی کے جانوروں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اگر اسی روپے پیسے سے انسانیت کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، انسان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سکھائی جائے، اور غریبوں کی، یتیموں کی مدد کی جائے، اور بڑے بڑے رفاہی ادارے بنائے جائیں، ہسپتال بنائے جائیں، کتنا فائدہ ہوگا انسانیت کا۔ اتنا خون بہانے میں، جانور ذبح کرنے میں کیا فائدہ؟ اصل تو کرنے کا کام یہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں اولاد آدم کے برے اعمال کو خوشنما بنا کے پیش کروں گا۔ اور یہ تو میں نے مثالیں دی، وہ مثالیں جو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ آج کے سودی نظام کو کیسے مزین اور خوشنما بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس نظام کے ذریعے انسانیت کا کتنا فائدہ ہوا، یہ فلاں نظام آ جائے کتنا فائدہ ہے۔ جھوٹ آج کے دور میں تو معاذ اللہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ سچ اختیار کر کے مارکیٹ میں ہم چل ہی نہیں سکتے۔ معاشی نظام سود کے بغیر، جھوٹ کے بغیر، بددیانتی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ مشرکین مکہ جب حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے یا نفلی طواف کے لیے بیت اللہ میں آتے تو پتہ ہے اس وقت ان کا کیا شیطان کا مکر اور وار کیسے چلا ان پہ۔ کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، مرد دن کو طواف کرتے، عورتیں رات کو طواف کرتی، اور لباس اتار دیتے تھے۔ اور شیطان نے مزین کیسے کیا تھا ان کے اعمال کو؟ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ بے لباس ہو کے، ننگے ہو کے اللہ گھر کا طواف کرتے ہو، پتہ کیا کہتے تھے؟
کہتے تھے ہم ان کپڑوں میں، اس لباس میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس لباس میں اللہ کے حکم توڑتے ہیں، کتنے برے کام کرتے ہیں۔ لباس پہنا ہوتا ہے، اسی لباس کے ذریعے ہم شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا گھر تو بڑا پاک صاف ہے۔ اللہ کے گھر کا جب طواف کرنا ہے تو ہم نے طواف کرتے وقت یہ لباس اتار دینا ہے جس لباس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ یہ ہے شیطان نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، آج شیطان کا وار ہوتا ہے کہیں آزادی کے نام پہ۔ انسانیت کو آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، انسان آزاد ہے، خود مختار ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں پابندیاں لگانے والے کہ یہ نہیں پینا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا؟ یہ تو پابندیوں میں جکڑ رہے ہیں، حالانکہ اصل تو آزادی ہے۔ انسان آزاد ہونا چاہیے، یہ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ حقیقت میں یہ آزادی نہیں ہے، یہ شیطان کی بدترین غلامی ہے۔ جس کو آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، یہ شیطان کی بدترین غلامی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ نکاح کے بندھن میں باندھ دینا، جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک کوئی انسان تعلقات دوسرے کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا۔ انسان تو آزاد ہے، اور پھر نکاح کے بندھن میں باندھ کے عورت کو مجبور اور عورت کو مظلوم بنا کے گھر میں قید کر دینا، عورت کو ایک غلام کی طرح، نوکر کی طرح گھر میں باندھ دینا، عورت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے۔ عورت آزاد ہے، اپنی آزادی کی زندگی گزارے۔ یہ آزادی نہیں ہے، آزادی کا لیبل ہے، در حقیقت یہ شیطان کی بدترین غلامی ہے۔ اور یہی ہے جو شیطان نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فی الارض، میں انسان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کے، مزین بنا کے پیش کروں گا۔ انسان جب اپنے عمل کو صحیح سمجھے گا کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔